صحت و صفائی موضوع ابتدان گفتگو کریں، کتنی اہمیت ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحت اور صفائی آپس میں لازم و ملزوم ہے، ٹھیک ہے۔ اگر صفائی ہے تو آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی۔ اگر خدا نخواستہ انسان صفائی کا اگر خیال نہ رکھیں تو انسان کی صحت بھی جو ہے وہ بگڑتی چلی جائے گی۔ اور ظاہر انسان جو عام طور پر اعمال وغیرہ بھی انجام دیتے ہیں، جو بھی عمل آپ انجام دینا چاہتے ہیں، وہ آپ کی صحت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ ٹھیک ہیں، صحیح سالم ہیں الحمدللہ، تو آپ ان اعمال کو بجا لا سکیں گے۔ اور اس صحت کا جو لازمہ ہے، اس کی جو بنیاد ہے، وہ یہی صفائی ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، ایک روایت کے اندر ہے کہ بنی الاسلام علی النظافہ، اسلام کی بنیاد نظافت کے اوپر ہے، تو لہٰذا صفائی کرنے کا جو ہے وہ باقاعدہ حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح کو روایت کے مطابق النظافۃ من الایمان، باقاعدہ ایمان کا حصہ اس کو قرار دیا گیا۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ النظافۃ نصف الایمان، نصف ایمان کا ترجمہ بھی وہ کر لیتے ہیں، یعنی نظافت کا تعلق، صفائی کا تعلق آپ کے دین کے ساتھ ہے، آپ کے اسلام اور آپ کے ایمان کے ساتھ باقاعدہ جڑا ہوا ہے، چونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ دیکھیں، عام طور پر جب ہم صفائی کی بات کرتے ہیں تو صفائی کئی اعتبار سے جو ہے اس کا خیال ہم رکھ سکتے ہیں۔ ایک تو اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا، ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ جیسے یہ ہے نا روایت کے اندر کہ اگر آپ راستے سے ایک تکلیف دہ چیز کو اگر ہٹائیں گے تو یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ مطلب یعنی راستے کے اندر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو آپ اس کو ہٹا لیں، یعنی اس کو صاف ستھرا رکھنے کے، ماحول کی آلودگی، ماحول کو آلودگی سے پاک کرنے کی اس میں مفہوم میں آ جاتا ہے، تو ماحول کا پاک کرنا۔ اسی طرح بعض روایت کے اندر ہے کہ آپ کے گھر کے اندر اگر یہ جو مکڑی کے جالے وغیرہ اگر بنے ہوئے ہوں تو ان کو دور رکھیں، ان کو پاک رکھیں، کیونکہ یہ کیا ہے، فقر کی علامت ہے، فقر کی نشانی، ان کی وجہ سے فقر آ جاتا ہے، تو ان کا تعلق آپ کے ماحول سے ہے، ٹھیک۔ ایک اور چیز جو صفائی سے تعلق رکھتی ہے وہ انسان کا اپنا وجود ہے، اپنا بدن ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ ایک تو اپنے بدن کو، جیسے ناخن وغیرہ کا خاص طور پر روایات کے اندر تذکرہ ہے، اسی طرح مسواک کا تذکرہ ملتا ہے دانتوں کو صاف ستھرا رکھنے کا، بلکہ دانتوں کے حوالے سے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں تک فرمان ہمیں ملتا ہے کہ اگر میری امت کے اوپر زیادہ مشقت کا باعث اگر نہ ہوتا تو اس کو فرض قرار دے دیتا، ٹھیک ہے۔ اس حد تک جو ہے یہ، یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام امت ضرور انجام دے دے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے بدن سے مربوط۔ اسی طرح بدن کو ڈھانپنے کے لیے جو ہم لباس استعمال کر لیتے ہیں اس سے مربوط بھی روایات کے اندر ہے کہ آپ جو وثیابہ کا فتح، جیسے مفتی صاحب نے بھی آیت کریمہ آپ کے، اور جو کپڑے آپ پہن لیں وہ کیا ہے، وہ صاف ستھرے کپڑے آپ پہن لیں، تو ان کی صحت، ان کے صفائی کا جو ہے وہ خاص طور پر حکم دیا گیا ہے۔ جب آپ صاف ستھرے رہیں گے تو پھر آپ جو ہے وہ صحت مند رہیں گے، جب صحت مند رہیں گے آپ اپنے کاموں کو بھی انجام دے سکیں گے، آپ اللہ رب العزت کی عبودیت اور بندگی بھی آپ کر سکیں گے، معاشرے کو آپ آگے بھی لے جا سکیں گے۔